یہ معاملہ کتنا سیریس ہے؟ یہ کیا اب ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے یا یہ پرانی بات ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں لگی؟ ایز اے جرنلسٹ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیے، اسی ویب سائٹ نے یہ خبر یعنی اپریل 2022 میں 20 یا 25 تاریخ مجھے اکثر یاد نہیں ہے، انہوں نے نشر کی تھی. یہ تو ڈاکومنٹ انہوں نے پروڈیوس کر دیا ہے. اس میں جو نئی بات ہے، یہ باتیں کانٹینٹ سارا تقریباً وہ یہ چھاپ چکے تھے. اب تو انہوں نے ڈاکومنٹ جو ہے وہ پبلک کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کا جو دورہ رشیا تھا وہ آئی بلیو 23 اور 24 فروری 2022 کو تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو خبر ہے کہ نواز شریف نے گرین سگنل دے دیا ہے، یہ میں نے اگلی جنوری کے اندر میں نے خبر دے دی تھی کہ یہ نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈیفیکشن کا بتا دیا تھا کہ فیصل آباد ڈویژن کے فلاں لوگ جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جنوری میں میری خبر آتی ہے، یہ سائفر جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں 7 تاریخ کو سائفر آتا ہے، 8 کو جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈیمارچ کریں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں 27 مارچ کے جلسے کے اندر لہراتے ہیں خط کو، اور 27 کے بعد 30 مارچ کو سائفر کے حوالے سے کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے. کیبنٹ میٹنگ کے تمام ممبرز کے پاس فوٹو کاپیز آ جاتی ہیں اس ٹرانسکرپٹ کی. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی یہ خلاف ورزی ہے کیبنٹ کے اندر. تو یعنی انہوں نے پیش کیا لیکن اس کی فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی. اس ڈاکومنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو آپ اسکین نہیں کر سکتے. جو اس وقت کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ تھے جب عمران احمد نیازی صاحب خود کمشنر تھے پاکستان کے، ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فور یو ایس اے ریجن کا، اس نے شرکت سے انکار کر دیا. آپ ٹرانسلیٹ کیا سر؟ آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ پہ سینکشنز لگائیں گے، ہم آپ پہ پابندیاں لگائیں گے. میں نے آپ سے کہا پابندیوں کا لفظ جو ہے وہ سینکشنز ہوتا ہے. مجھے سینکشنز اس پورے ڈاکومنٹ میں ڈھونڈ کے کہاں پہ لکھا ہے؟ امریکہ جس کو دھمکی دیتا ہے، جس کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے، یا اس پہ بم مارتا ہے یا دھمکیاں یا پابندیاں لگاتا ہے جیسے ایران کے اندر کیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی جان؟ اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے یا اس سائفر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ مقصد نہیں تھا، وہ ہوتے کون ہیں ہمیں یہ کہنے والے کہ آپ نے دورہ کیوں کیا رشیا کا؟ اچھا نعیم صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مرضی ہمارا وزیر. نعیم صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آج آپ کے ساتھ چلیں ایک چیز شیئر کرتا ہوں. اور یہ چونکہ مجھے پتا ہے آپ چیٹ جی پی ٹی کے اوپر یا گروک کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو ڈھونڈ لیجیے گا آپ جو میں اگلی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے پچھلے 2 سال کے اندر بھی امریکہ نے کچھ چیزوں کے اوپر پاکستان پہ پابندیاں لگائی ہیں، سینکشنز لگائی ہیں. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ آپ ڈھونڈ لیں جا کے پچھلے 2 سال کے اندر ڈھونڈیں. یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ڈھونڈیں. اب اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ اب ہم تو یہ کہیں، اس کی تھیوری اگر بنانا چاہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عمران خان کو چونکہ اڈیالہ جیل میں ڈالا ہوا ہے اس لیے پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا دی گئی. ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے بنانا ہی ہے اس کو بیٹھ کے تو اس طرح بنا لیں. منصور صاحب، سینکشنز کی جہاں بات ہے نا، جیسے ایران کے اوپر ہر طرح کی لگائی ہے کہ کوئی پیٹرول نہیں لے سکتا، کوئی ڈیزل نہیں لے سکتا، ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کر سکتا، کیا پاکستان کے اوپر اس طرح کی پابندی اگر 1-2 آئٹمز کے اوپر؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. میں نہیں بھائی تو بڑے تعلقات فیلڈ مارشل صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کی تعریف کرتے ہیں، وہ پابندی بھی ہٹائیں، آئی ایم ایف سے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں سر، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کے اوپر انڈیا سے عمل بھی کرائیں اور کشمیر کو بھی آزاد کرائیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے میں. چلے باقی ساری باتیں چھوڑیں، آپ ساری باتیں چھوڑیں. آپ نے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیبنٹ کی بات ہو رہی تھی، حسن ایوب صاحب کیبنٹ کی بات کر رہے تھے. آپ کی کیبنٹ کے ایک رہنما تھے شفقت محمود صاحب، میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا. اس انٹرویو کے اندر امریکی حکومت نے آپ کی حکومت کو کس طرح ہٹایا یا نہیں ہٹایا، اس پہ اس وقت انہوں نے کیا لب کشائی کی تھی، سنیے گا ذرا، سنیے خان صاحب نے مارچ کے اندر وہ سائفر والی ساری کہانیاں بنائی کہ جناب سائفر آ گیا ہے تو امریکی ہماری حکومت جو ہے وہ ہماری گرا رہے ہیں. جب آپ کو آئیڈیا ہے، مجھے آئیڈیا ہو چکا تھا دسمبر کے اندر ہی کہ جناب تھنگز آر گوئنگ ڈاؤن ہل ناؤ، خراب ہو رہا ہے. دیکھیں، ایک پولیٹیشین جو ہے نا وہ اپنے جو سرکمسٹانسز ہیں ان میں سے اپنا پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی سائفر کو پولیٹیکل ایڈوانٹیجز کے لیے استعمال کیا گیا اور امریکہ کا کوئی رول جو تھا اس کو ایگزیجریٹ کر کے بتایا گیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ پولیٹیکلی جسٹیفائڈ تھا. ایٹ لیسٹ آپ یہ مانتے ہیں کہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کیا سب کچھ؟ 100% پولیٹیکل گین کی. ٹھیک ہے، کیا یہ حقیقت تھا؟ کیا یہ جو کچھ تھا کہ کیا نہیں تھا؟ امریکہ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرائی؟ بالکل نہیں گرائی. تو جھوٹ بولا نا خان صاحب نے. سیاست کے لیے ایک پبلک میں آپ جا کے ایک بیانیہ بناتے ہیں، وہ سارے بیانیے جو ہیں وہ 100% صحیح نہیں ہوتے. آپ کے منسٹر تھے یا آپ کے منسٹر تھے جو خود بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے گورنمنٹ نہیں کرائی. اب اس کا میں کیا کروں؟ شفقت محمود صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایجوکیشن کا سیکٹر تھا ان کے پاس جب یہ وزیر تھے آپ لوگوں کے. یہ بھی سارا کچھ دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب امریکہ نے ہماری حکومت نہیں گرائی.
جی شفقت صاحب جو ہے نا یہ 9 مئی کے بعد ایسا کہہ رہے ہیں اور جنہوں نے ان کو دبا کے یہ بیان دلوایا یہ ان کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں اور اس طرح کے بیانات تو عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے ہوں یہ باقی جگہوں پر آئے ہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ یہ سائفر نہیں تھا تو کس مد کے اندر 14 سال خان صاحب کو سزا دی گئی اور شاہ محمود کو سزا دی گئی. تیسری بات یہ ہے کہ ڈراپ سائٹ نے جب اس کو اپلوڈ کیا ہے تو ڈراپ سائٹ کے اوپر کیا ابھی جو ہے کیس کرنے کے حوالے سے کوئی حکومتی رہنما کی طرف سے کوئی آیا کلیم کی؟ یہ کلیم کا حذیفہ صاحب بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ ہے جرت آپ کے خلاف کارروائی کرنے کی؟ آپ یہ جو تجویز دے رہے ہیں نعیم صاحب، یہ جو تجویز دے رہے ہیں کس بنیاد کے اوپر آپ کے خیال میں کیس کرنا چاہیے تاکہ میں حذیفہ صاحب سے پوچھ سکوں؟ یہ اس بنیاد کے اوپر کہ یہ کہتے ہیں جی کہ سائفر اس طرح کا نہیں آیا جس میں خان صاحب کو کی حکومت کو ہٹانے کا کہا گیا، کوئی ایسی کنورسیشن نہیں ہوئی، خان صاحب نے جھوٹ بولا. ابھی جو سائفر انہوں نے اپلوڈ کیا انہوں نے کہا کہ واقعی ایسی رجیم چینج آپریشن ہوا تو ان کو کہیں کہ اگر یہ غلط ہے اور سائفر نہیں تھا اور انہوں نے غلط اپلوڈ کیا ہے ڈراپ سائٹ نے تو کیا کیس کریں گے؟ یہ نعیم صاحب مجھے پتا لگا آپ نے سپریم کورٹ میں بھی ابھی ایک کیس کیا ہے، یہ بھی ہوا ہے، مجھے آج میں پڑھ رہا تھا ٹکر، آپ نے بھی کیا ہے کوئی کیس ابھی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ؟ جی بالکل کیا ہے. اچھا میرا خان صاحب کا اسپیشل پاور آف اٹارنی ویری گڈ سر، اور عمران خان صاحب کا سوال لے لیں دیا جا رہا تو میری طرف سے پٹیشن دائر ہوئی ہے. جی سوال لے لیجئے. جب آپ ماشاءاللہ اتنے کیس کریں تو وہ اکانومسٹ نے بشرا بی بی کے خلاف بھی ایک آرٹیکل چھاپا تھا، آپ لوگوں نے ان کے خلاف بھی کیس کرنا تھا، وہ کر دیا آپ لوگوں نے؟ اس کا بیانیہ زمین بوس کر دیا. میرے پروگرام کے ساتھ بیٹھی تھی، میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھی تھی، وہ زیرو ہو گئی تھی. یہ اس طرح کے لوگ مختلف تہمتیں لگاتے رہتے ہیں. عمران خان کا ہم نہیں لیول سمجھتے کہ جیسا گھٹیا کیس ان کے ماہواری کا کیس جو ہے وہ ہم عدالتوں کے اندر گھسیٹیں جس جگہ پر جس کو ٹارگٹ کرنا ہوگا ہم اس جگہ پر کریں گے لیکن وقت پہ کریں گے. نعیم صاحب میں کیا سوال کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں اکانومسٹ کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا بشرا بی بی کو لے کے، آپ لوگوں نے ان کے کیس کرنا تھا، وہ کیس کر دیا ہے کیا آپ لوگوں نے؟ جی بالکل نہیں کیا کیونکہ وہ ہماری جو سابقہ خاتون اول ہیں عمران خان کی اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے بکواسات کیے گئے تھے تو ہم اس کو عدالتوں میں اس لیے نہیں لے کر آئے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک فیملی کا معاملہ تھا جس کو ہم دوبارہ لے کر جاتے تو ہم خود اس کو ہائی لائٹ کرتے. تو ہم جو ان کو لے کر آنے والے ہیں ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ پورا ہر ماز کے اوپر کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے حذیفہ صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی سر. اب آپ کو چیلنج کیا ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے کہ آپ ڈراپ جو سائٹ ہے آپ اس کے اگینسٹ جا کے قانونی کارروائی کا آغاز کریں کہ اگر وہ اتنی بڑی ریولیوشن والا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ لے آئیں. جناب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پنجوتا صاحب کی عزت اور قدر ہے لیکن جو میں دلیل دوں گا وہ صرف ان کی معلومات کے حوالے سے ہے. میرے خیال سے وہ قانون کے طالب علم ضرور ہیں یا لائر ہیں لیکن قانون کی سمجھ بوجھ نہیں ہیں. ہم بلا وجہ کیوں آبیل مجھے مار والا کام کریں؟ برڈن آف پروف واضح ہے اور یہ قانون شہادت میں بھی ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے وہ انوسینٹ ہوتا ہے. اسی کے بہاف پہ ہم نے قانون شہادت بنایا کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگائیں گے تو آپ جو ہے اس کا ثبوت دیں گے. ہم تو ان ویب سائٹ کو، ہم بانی تحریک انصاف کی باتوں کو، پنجوتا صاحب جیسے دوستوں کی باتوں کو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. لوگ بات ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. ہم تو تب جا کر اس ویب سائٹ کو سو کریں کہ اس نے جنرل صحیح معلومات جو ہے وہ پبلک کر دی ہوں اور ہم کہیں گے نہیں جی یہ معلومات جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کا جو فلاں آئین یا فلاں کلوز ہے سیکرٹ ایکٹ کی اس کی وائلیشن ہوئی ہے. ہم بھلا کیوں کریں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں صاحب کیوں نہیں انہوں نے جو جی حذیفہ صاحب کیوں نہیں آرٹیکل 6 کے حوالے سے سیکریسی کو اگر جو ہے وائلیٹ کیا گیا ہے تو بطور حکومت پاکستان آپ کو اس پہ ایکشن تو لینا چاہیے، کیوں نہیں لینا چاہیے؟ نہیں اس میں نہیں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. بتائیے. میں ڈیفر یہ کروں گا آپ سے کہ جو بانی تحریک انصاف پر کیس بنا، میں یہ سمجھتا ہوں اس سٹوری سے اس کیس میں ایک نئی جان پیدا ہو گئی ہے اور بینگ دی لائر کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر اگر کوئی نیا ایویڈنس سرفیس ہو جائے تو ظاہر پروسیکیوشن اس کے بہاف پہ کیس کو مزید. اب یہ معاملہ کتنا سیریس ہے؟ یہ کیا اب ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے یا یہ پرانی بات ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں لگی؟ ایز اے جرنلسٹ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیے اسی ویب سائٹ نے یہ خبر یعنی اپریل 2022 میں 20 یا 25 تاریخ مجھے اکثر یاد نہیں ہے انہوں نے نشر کی تھی. یہ تو ڈاکومنٹ انہوں نے پروڈیوس کر دیا ہے. اس میں جو نئی بات ہے یہ باتیں کانٹینٹ سارا تقریباً وہ یہ چھاپ چکے تھے، اب تو انہوں نے ڈاکومنٹ جو ہے وہ پبلک کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کا جو دورہ رشیا تھا وہ آئی بلیو 23 اور 24 فروری 2022 کو تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو خبر ہے کہ نواز شریف نے گرین سگنل دے دیا ہے، یہ میں نے ارلی جنوری کے اندر میں نے خبر دے دی تھی
کہ جو نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈیفیکشن کا بتا دیا تھا کہ فیصل آباد ڈویژن کے فلاں لوگ جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جنوری میں میری خبر آتی ہے یہ سائفر جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں 7 تاریخ کو سائفر آتا ہے, 8 کو جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈیمارچ کرے, لیکن یہ کیا کرتے ہیں 27 مارچ کے جلسے کے اندر لہراتے ہیں خط کو, اور 27 کے بعد 30 مارچ کو سائفر کے حوالے سے کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے. کیبنٹ میٹنگ کے تمام ممبرز کے پاس فوٹو کاپیز آ جاتی ہیں اس ٹرانسکرپٹ کی. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی یہ خلاف ورزی ہے کیبنٹ کے اندر. تو یعنی انہوں نے پیش کیا لیکن اس کی فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی, اس ڈاکومنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے, اس کو آپ اسکین نہیں کر سکتے. جو اس وقت کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ تھے جب عمران احمد نیازی صاحب خود کمشنر تھے پاکستان کے, ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فار یو ایس اے ریجن کا, اس نے شرکت سے انکار کر دیا. آپ ٹرانسلیٹ کیا سر, آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ پہ سینکشنز لگائیں گے, ہم آپ پہ پابندیاں لگائیں گے. میں نے آپ سے کہا پابندیوں کا لفظ جو ہے وہ سینکشنز ہوتا ہے, مجھے سینکشنز اس پورے ڈاکیومنٹ میں ڈھونڈ کے کہاں پہ لکھا ہے. امریکہ جس کو دھمکی دیتا ہے, جس کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے, یا اس پہ بم مارتا ہے یا دھمکیاں یا پابندیاں لگاتا ہے جیسے ایران کے اندر کیا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی جان؟ اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے یا اس سائفر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ مقصد نہیں تھا, وہ ہوتے کون ہیں ہمیں یہ کہنے والے کہ آپ نے دورہ کیوں کیا رشیا کا؟ اچھا نعیم صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مرضی ہمارا وزیر. نعیم صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آج آپ کے ساتھ چلیں ایک چیز شیئر کرتا ہوں, اور یہ چونکہ مجھے پتا ہے آپ چیٹ جی پی ٹی کے اوپر یا گروک کے اوپر جا کے چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں, اس کو ڈھونڈ لیجیے گا آپ جو میں اگلی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتا ہے پچھلے 2 سال کے اندر بھی امریکہ نے کچھ چیزوں کے اوپر پاکستان پہ پابندیاں لگائی ہیں, سینکشنز لگائی ہیں, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ آپ ڈھونڈ لیں جا کے پچھلے 2 سال کے اندر ڈھونڈیں, یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ڈھونڈیں. اب اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ اب ہم تو یہ کہیں, اس کی تھیوری اگر بنانا چاہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عمران خان کو چونکہ اڈیالہ جیل میں ڈالا ہوا ہے اس لیے پاکستان کے اوپر سینکشن لگا دی گئی. ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے بنانا ہی ہے اس کو بیٹھ کے تو اس طرح بنا لیں. منصور صاحب سینکشنز کی جہاں بات ہے نا, جیسے ایران کے اوپر ہر طرح کی لگائی ہے کہ کوئی پیٹرول نہیں لے سکتا, کوئی ڈیزل نہیں لے سکتا, ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کر سکتا, کیا پاکستان کے اوپر اس طرح کی پابندی اگر 1-2 آئٹمز کے اوپر؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. میں نہیں بھائی تو بڑے تعلقات فیلڈ مارشل صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کی تعریف کرتے ہیں, وہ پابندی بھی ہٹائیں, آئی ایم ایف سے میں یہی تو کہہ رہا ہوں سر, یہ کہاں لکھا ہوا ہے کے اوپر انڈیا سے عمل بھی کرائیں اور کشمیر کو بھی آزاد کرائیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے میں. چلے باقی ساری باتیں چھوڑیں, آپ ساری باتیں چھوڑیں. آپ نے یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیبنٹ کی بات ہو رہی تھی, حسن ایوب صاحب کیبنٹ کی بات کر رہے تھے. آپ کی کیبنٹ کے ایک رہنما تھے شفقت محمود صاحب, میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا. اس انٹرویو کے اندر امریکی حکومت نے آپ کی حکومت کو کس طرح ہٹایا یا نہیں ہٹایا, اس پہ اس وقت انہوں نے کیا لب کشائی کی تھی, سنیے گا ذرا, سنیے خان صاحب نے مارچ کے اندر وہ سائفر شیفر والی ساری کہانیاں بنائی کہ جناب سائفر آ گیا ہے تو امریکی ہمارے حکومت جو ہے وہ ہماری گرا رہے ہیں. جب آپ کو آئیڈیا ہے, مجھے آئیڈیا ہو چکا تھا دسمبر کے اندر ہی کہ جناب تھنگس آر گوئنگ ڈاؤن ہل ناؤ, خراب ہو رہا ہے. دیکھیں ایک پولیٹیشین جو ہے نا وہ اپنے جو سرکمسٹانسز ہیں ان میں سے اپنا پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی سائفر کو پولیٹیکل ایڈوانٹیجز کے لیے استعمال کیا گیا اور امریکہ کا کوئی رول جو تھا اس کو ایگزیجریٹ کر کے بتایا گیا, تو میرا خیال ہے کہ وہ پولیٹیکلی جسٹیفائڈ تھا. ایٹ لیسٹ آپ یہ مانتے ہیں کہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کیا سب کچھ؟ 100% پولیٹیکل گین کی. ٹھیک ہے, کیا یہ حقیقت تھا, کیا یہ جو کچھ تھا کہ کیا نہیں تھا؟ امریکہ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرائی؟ بالکل نہیں گرائی. تو جھوٹ بولا نا خان صاحب نے. سیاست کے لیے ایک پبلک میں آپ جا کے ایک بیانیہ بناتے ہیں, وہ سارے بیانیے جو ہیں وہ 100% صحیح نہیں ہوتے. آپ کے منسٹر تھے یا آپ کے منسٹر تھے جو خود بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے گورنمنٹ نہیں کرائی. اب اس کا میں کیا کروں؟ شفقت محمود صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, ایجوکیشن کا سیکٹر تھا ان کے پاس جب یہ وزیر تھے آپ لوگوں کے, یہ بھی سارا کچھ دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب امریکہ نے ہماری حکومت نہیں گرائی. جی شفقت صاحب جو ہے نا یہ 9 مئی کے بعد ایسا کہہ رہے ہیں, اور جنہوں نے ان کو دبا کے یہ بیان دلوایا یہ ان کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں, اور اس طرح کے بیانات تو عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے یہ باقی جگہوں پر آئے ہیں. دوسری یہ چیز ہے کہ یہ سائفر نہیں تھا تو کس مد کے اندر 14 سال خان صاحب کو سزا دی گئی اور شاہ محمود کو سزا دی گئی. تیسری بات یہ ہے کہ ڈراپ سائٹ نے جب اس کو اپلوڈ کیا ہے تو ڈراپ سائٹ کے اوپر کیا ابھی جو ہے کیس کرنے کے حوالے سے کوئی حکومتی رہنما کی طرف سے کوئی آیا کلیم کہ یہ کلیم کا حذیفہ صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے, ہے جرأت آپ کے خلاف کارروائی کرنے کی, ہے آپ یہ جو تجویز دے رہے ہیں نعیم صاحب, یہ جو تجویز دے رہے ہیں کس بنیاد کے اوپر آپ کے خیال میں کیس کرنا چاہیے تاکہ میں حذیفہ صاحب سے پوچھ سکوں؟
یہ اس بنیاد کے اوپر کہ یہ کہتے ہیں جی کہ سائفر اس طرح کا نہیں آیا جس میں خان صاحب کو کی حکومت کو ہٹانے کا کہا گیا، کوئی ایسی کنورسیشن نہیں ہوئی، خان صاحب نے جھوٹ بولا۔ ابھی جو سائفر انہوں نے اپلوڈ کیا، انہوں نے کہا کہ واقعی ایسی ہی رجیم چینج آپریشن ہوا، تو ان کو کہیں کہ اگر یہ غلط ہے اور سائفر نہیں تھا اور انہوں نے غلط اپلوڈ کیا ہے ڈراپ سائٹ نے، تو کیا کیس کریں گے؟ یہ نعیم صاحب مجھے پتہ لگا آپ نے سپریم کورٹ میں بھی ابھی ایک کیس کیا ہے، یہ بھی ہوا ہے، مجھے آج میں پڑھ رہا تھا ٹکر، آپ نے بھی کیا ہے کوئی کیس ابھی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ؟ جی بالکل کیا ہے۔ اچھا میں خان صاحب کا اسپیشل پاور آف اٹارنی ویری گڈ سر، اور عمران خان صاحب کا سوال لے لیں دیا جا رہا تو میری طرف سے پٹیشن دائر ہوئی ہے۔ جی سوال لے لیجئے، جب آپ ماشاءاللہ اتنے کیس کریں تو وہ اکانومسٹ نے بشرا بی بی کے خلاف بھی ایک آرٹیکل چھاپا تھا، آپ لوگوں نے ان کے خلاف بھی کیس کرنا تھا، وہ کر دیا آپ لوگوں نے؟ اس کا بیانیہ زمین بوس کر دیا۔ میرے پروگرام کے ساتھ بیٹھی تھی، میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھی تھی، وہ زیرو ہو گئی تھی۔ یہ اس طرح کے لوگ مختلف تہمتیں لگاتے رہتے ہیں۔ عمران خان کا ہم نہیں لیول سمجھتے کہ جیسا گھٹیا کیس ان کے ماہواری کا کیس جو ہے وہ ہم عدالتوں کے اندر گھسیٹیں، جس جگہ پر جس کو ٹارگٹ کرنا ہوگا ہم اس جگہ پر کریں گے، لیکن وقت پہ کریں گے۔ نعیم صاحب میں کیا سوال کروں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اکانومسٹ کے اندر ایک آرٹیکل چھپا تھا بشرا بی بی کو لے کے، آپ لوگوں نے ان کے اگینسٹ کیس کرنا تھا، وہ کیس کر دیا ہے کیا آپ لوگوں نے؟ جی بالکل نہیں کیا، کیونکہ وہ ہماری جو سابقہ خاتون اول ہیں، عمران خان کی اہلیہ ہیں، ان کے حوالے سے بکواسات کیے گئے تھے، تو ہم اس کو عدالتوں میں اس لیے نہیں لے کر آئے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک فیملی کا معاملہ تھا جس کو ہم دوبارہ لے کر جاتے تو ہم خود اس کو ہائی لائٹ کرتے۔ تو ہم جو ان کو لے کر آنے والے ہیں، ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ پورا ہر ماز کے اوپر کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے حذیفہ صاحب، یہ آپ نے گفتگو سنی سر، اب آپ کو چیلنج کیا ہے نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے کہ آپ ڈراپ جو سائٹ ہے آپ اس کے اگینسٹ جا کے قانونی کارروائی کا آغاز کریں کہ اگر وہ اتنی بڑی ریولیوشن والا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ لے آئیں۔ جناب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پنجوتا صاحب کی عزت اور قدر ہے، لیکن جو میں دلیل دوں گا وہ صرف ان کی معلومات کے حوالے سے ہے۔ میرے خیال سے وہ قانون کے طالب علم ضرور ہیں یا لائر ہیں، لیکن قانون کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ ہم بلا وجہ کیوں آبیل مجھے مار والا کام کریں؟ برڈن آف پروف واضح ہے اور یہ قانون شہادت میں بھی ہے، اسلام بھی یہ کہتا ہے جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے وہ انوسینٹ ہوتا ہے۔ اسی کے بیہاف پہ ہم نے قانون شہادت بنایا کہ اگر آپ کسی پہ الزام لگائیں گے تو آپ جو ہے اس کا ثبوت دیں گے۔ ہم تو ان ویب سائٹ کو، ہم بانی تحریک انصاف کی باتوں کو، پنجوتا صاحب جیسے دوستوں کی باتوں کو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ بات ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم تو تب جا کر اس ویب سائٹ کو سو کریں کہ اس نے جنرل صحیح معلومات جو ہے وہ پبلک کر دی ہوں، اور ہم کہیں گے نہیں جی یہ معلومات جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کا جو فلاں آئین یا فلاں کلوز ہے سیکرٹ ایکٹ کی، اس کی وائلیشن ہوئی ہے۔ ہم بھلا کیوں کریں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں حذیفہ صاحب کیوں نہیں، انہوں نے جو جی حذیفہ صاحب کیوں نہیں آرٹیکل 6 کے حوالے سے سیکریسی کو اگر جو ہے وائلیٹ کیا گیا ہے تو بطور حکومت پاکستان آپ کو اس پہ ایکشن تو لینا چاہیے، کیوں نہیں لینا چاہیے؟ نہیں اس میں نہیں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ بتائیے۔ میں ڈیفر یہ کروں گا آپ سے کہ جو بانی تحریک انصاف پر کیس بنا، میں یہ سمجھتا ہوں اس سٹوری سے اس کیس میں ایک نئی جان پیدا ہو گئی ہے، اور بینگ دی لائر کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر اگر کوئی نیا ایویڈنس سرفیس ہو جائے تو ظاہر پروسیکیوشن اس کے بہاف پہ کیس کو مزید۔ اب یہ معاملہ کتنا سیریس ہے، یہ کیا اب ایک نیا پنڈورا باکس کھلا ہے یا یہ پرانی بات ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں لگی؟ ایز اے جرنلسٹ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیے اسی ویب سائٹ نے یہ خبر یعنی اپریل 2022 میں 20 یا 25 تاریخ مجھے اکثر یاد نہیں ہے انہوں نے نشر کی تھی۔ یہ تو ڈاکومنٹ انہوں نے پروڈیوس کر دیا ہے، اس میں جو نئی بات ہے یہ باتیں کانٹینٹ سارا تقریباً وہ یہ چھاپ چکے تھے، اب تو انہوں نے ڈاکومنٹ جو ہے وہ پبلک کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کا جو دورہ رشیا تھا وہ آئی بلیو 23 اور 24 فروری 2022 کو تھا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو خبر ہے کہ نواز شریف نے گرین سگنل دے دیا ہے، یہ میں نے ارلی جنوری کے اندر میں نے خبر دے دی تھی کہ یہ نو کانفیڈنس موشن آ رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈیفیکشن کا بتا دیا تھا کہ فیصل آباد ڈویژن کے فلاں لوگ جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جنوری میں میری خبر آتی ہے، یہ سائفر جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں 7 تاریخ کو سائفر آتا ہے، 8 کو جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ڈیمارچ کریں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں 27 مارچ کے جلسے کے اندر لہراتے ہیں خط کو، اور 27 کے بعد 30 مارچ کو سائفر کے حوالے سے کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے۔ کیبنٹ میٹنگ کے تمام ممبرز کے پاس فوٹو کاپیز آ جاتی ہیں اس ٹرانسکرپٹ کی۔
یہ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ये खिलाफ वर्जी है। कैबिनेट के अंदर तो यानी उन्होंने पेश किया, लेकिन उसकी फोटो कॉपी नहीं हो सकती। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप स्कैन नहीं कर सकते। जो उस वक्त के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा थे, जब इमरान अहमद नियाजी साहब खुद कमिश्नर थे पाकिस्तान के, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फॉर यूएसए रीजन का, उसने शिरकत से इनकार कर दिया। आप ट्रांसलेट क्या सर, आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने कहा है कि जी हम आप पे सैंक्शंस लगाएंगे, हम आप पे पाबंदियां लगाएंगे। मैंने आपसे कहा पाबंदियों का लफ्ज जो है वो सैंक्शंस होता है, मुझे सैंक्शंस इस पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढ के कहाँ पे लिखा है। अमेरिका जिसको धमकी देता है, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, या उस पे बम मारता है, या धमकियां या पाबंदियां लगाता है, जैसे ईरान के अंदर किया, ठीक है, तो ये भी उन्होंने यही कहा कि आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो इसका क्या मतलब है भाईजान? अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे या इस साइफर को कह रहे हैं कि इसके अंदर ये मकसद नहीं था, वो होते कौन है हमें ये कहने वाले कि आपने दौरा क्यों किया रशिया का? अच्छा नहीं साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मर्जी हमारा वजीर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज आपके साथ चले एक चीज शेयर करता हूं, और ये चूंकि मुझे पता है आप चैट जीपीटी के ऊपर या ग्रॉक के ऊपर जाके चीजों को ढूंढते हैं, इसको ढूंढ लीजिएगा आप जो मैं अगली बात कर रहा हूं। आपको पता है पिछले 2 साल के अंदर भी अमेरिका ने कुछ चीजों के ऊपर पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई हैं, सैंक्शंस लगाई हैं, आपको पता है इस बात का? आप ढूंढ लें जाके पिछले 2 साल के अंदर, ढूंढे ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये ढूंढे। अब इसका इमरान खान से क्या ताल्लुक है? अब हम तो ये कहें, इसकी थ्योरी अगर बनाना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं इमरान खान को चूंकि अडयाला जेल में डाला हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई। हम तो ये भी कह सकते हैं अगर आपने बनाना ही है इसको बैठ के तो इस तरह बना लें। मंसूर साहब, सैंक्शंस की जहाँ बात है ना, जैसे ईरान के ऊपर हर तरह की लगाई है कि कोई पेट्रोल नहीं ले सकता, कोई डीजल नहीं ले सकता, उनके साथ कोई तजारत नहीं कर सकता, क्या पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की पाबंदी? अगर 1-2 आइटम्स के ऊपर, यही कह रहा हूँ मैं, नहीं भाई, तो बड़े तलकात फील्ड मार्शल साहब की भी तारीफ करते हैं और वजीर आजम साहब की तारीफ करते हैं, वो पाबंदी भी हटाएं, IMF से यही तो कह रहा हूँ सर, ये कहाँ लिखा हुआ है के ऊपर इंडिया से अमल भी कराएं और कश्मीर को भी आजाद कराएं। कहाँ लिखा हुआ है, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे मैं। चले बाकी सारी बातें छोड़ें, आप सारी बातें छोड़ें। आपने ये अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट की बात हो रही थी, हसन यूब साहब कैबिनेट की बात कर रहे थे, आपकी कैबिनेट के एक रहनुमा थे शफकत महमूद साहब, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के अंदर अमेरिकी हुकूमत ने आपकी हुकूमत को किस तरह हटाया या नहीं हटाया, उस पे उस वक्त उन्होंने क्या लबकुशाई की थी, सुनिएगा जरा, सुनिए। खान साहब ने मार्च के अंदर वो साइफर वाली सारी कहानियां बनाई कि जनाब साइफर आ गया है तो अमेरिकी हमारे हुकूमत जो है वो हमारी गिरा रहे हैं। जब आपको आइडिया हो चुका था दिसंबर के अंदर ही कि जनाब थिंग्स आर गोइंग डाउनहिल नाउ, खराब हो रहा है। देखें, एक पॉलिटिशियन जो है ना, वो अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें से अपना पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। अगर कोई ये कहता है कि जी साइफर को पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए इस्तेमाल किया गया और अमेरिका का कोई रोल जो था उसको एग्जैजरेट करके बताया गया, तो मेरा ख्याल है कि वो पॉलिटिकली जस्टिफाइड था। एटलीस्ट आप ये मानते हैं कि अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया सब कुछ? 100% पॉलिटिकल गेन की। ठीक है, क्या ये हकीकत था? क्या ये जो कुछ था कि क्या नहीं था? अमेरिका ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई? बिल्कुल नहीं गिराई। तो झूठ बोला ना खान साहब ने। सियासत के लिए एक पब्लिक में आप जाके एक बयानिया बनाते हैं, वो सारे बयानिए जो है वो 100% सही नहीं होते। आपके मिनिस्टर थे या आपके मिनिस्टर थे जो खुद बता रहे हैं कि अमेरिका ने गवर्नमेंट नहीं गिराई। अब इसका मैं क्या करूं? शफकत महमूद साहब एक पढ़े लिखे आदमी हैं, एजुकेशन का सेक्टर था इनके पास जब ये वजीर थे आप लोगों के, ये भी सारा कुछ देखने के बाद कह रहे हैं कि नहीं जनाब अमेरिका ने हमारी हुकूमत नहीं गिराई। जी, शफकत साहब जो है ना, ये 9 मई के बाद ऐसा कह रहे हैं, और जिन्होंने इनको दबा के ये बयान दिलवाया, ये उनके कहने पे कह रहे हैं, और इस तरह के बयानात तो इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से ये बाकी जगहों पर आए हैं। दूसरी ये चीज है कि ये साइफर नहीं था तो किस मद के अंदर 14 साल खान साहब को सजा दी गई और शाह महमूद को सजा दी गई। तीसरी बात यह है कि ड्रॉप साइट ने जब इसको अपलोड किया है तो ड्रॉप साइट के ऊपर क्या अभी जो है केस करने के हवाले से कोई हुकूमती रहनुमा की तरफ से कोई आया क्लेम की? ये क्लेम का हुज़ैफा साहब बैठे हैं, इनसे पूछें कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? है जरूरत आपके खिलाफ कार्रवाई करने की? है आप ये जो तजवीज दे रहे हैं, नहीं साहब, ये जो तजवीज दे रहे हैं किस बुनियाद के ऊपर आपके ख्याल में केस करना चाहिए, ताकि मैं हुज़ैफा साहब से पूछ सकूं? ये इस बुनियाद के ऊपर कि ये कहते हैं जी कि साइफर इस तरह का नहीं आया जिसमें खान साहब को की हुकूमत को हटाने का कहा गया, कोई ऐसी कन्वर्सेशन नहीं हुई, खान साहब ने झूठ बोला। तो अभी जो साइफर उन्होंने अपलोड किया, उन्होंने कहा कि वाकई ऐसे ही रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, तो इनको कहें कि अगर ये गलत है और साइफर नहीं था और उन्होंने गलत अपलोड किया है ड्रॉप साइट ने, तो क्या केस करेंगे? ये नईम साहब, मुझे पता लगा आपने सुप्रीम कोर्ट में भी अभी एक केस किया है, ये भी हुआ है, मुझे आज ही मैं पढ़ रहा था टिकर, आपने भी किया है कोई केस अभी
इमरान खान साहब से रिलेटेड? जी बिल्कुल किया है। अच्छा, मैं मेरा खान साहब का स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी वेरी गुड सर, और इमरान खान साहब वेरी गुड। सवाल ले लें, दिया जा रहा तो मेरी तरफ से पिटीशन दायर हुई है। जी सवाल ले लीजिए। जब आप माशाल्लाह इतने केस करें तो वो द इकोनॉमिस्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ भी एक आर्टिकल छापा था, आप लोगों ने उनके खिलाफ भी केस करना था, वो कर दिया आप लोगों ने? उसका बयानिया जमीन बोझ कर दिया। मेरे प्रोग्राम के साथ बैठी थी, मेरे साथ प्रोग्राम में बैठी थी, वो जीरो हो गई थी। ये इस तरह के लोग मुख्तलिफ तोहमतें लगाते रहते हैं। इमरान खान का हम नहीं लेवल समझते कि इज्जत जैसा घटिया केस, उनके माहवारी का केस जो है वो हम अदालतों के अंदर घसीटें। जिस जगह पर जिसको टारगेट करना होगा हम उस जगह पर करेंगे, लेकिन वक्त पे करेंगे। नहीं साहब, मैं क्या सवाल कर, मैं आपसे कह रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल छपा था बुशरा बीबी को लेके, आप लोगों ने उनके अगेंस्ट केस करना था, वो केस कर दिया है क्या आप लोगों ने? जी बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो हमारी जो साबका खातून अव्वल है, इमरान खान की अहलिया हैं, उनके हवाले से बकवासात किए गए थे, तो हम उसको अदालतों में इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि ज़ाहिर बात है एक फैमिली का मामला था जिसको हम दोबारा लेकर जाते तो हम खुद उसको हाईलाइट करते। तो हम जो इनको लेकर आने वाले हैं, हमारी जंग उनके साथ है, हम उनके साथ पूरा हर माज के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है उज़ैफा साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी सर, अब आपको चैलेंज किया है नईम हैदर पंचोता साहब ने कि आप ड्रॉप जो साइट है आप उसके अगेंस्ट जाके कानूनी कार्रवाई का आगाज करें कि अगर वो इतनी बड़ी रेवोल्यूशन वाला डॉक्यूमेंट जो है वो ले आए। जनाब देखें, गुजारिश ये है कि पंजोदा साहब की इज्जत और कदर है, लेकिन जो मैं दलील दूंगा वो सिर्फ उनकी मालूमात के हवाले से है। मेरे ख्याल से वो कानून के तालिब इल्म जरूर हैं या लॉयर हैं, लेकिन कानून की समझ बुझुर्ग नहीं है। हम बिला वजह क्यों आबेल मुझे मार वाला काम करें? बर्डन ऑफ प्रूफ वाज़ेह है और ये कानून शहादत में भी है, इस्लाम भी ये कहता है जब कोई शख्स पैदा होता है वो इनोसेंट होता है। उसी के बिहाफ पे हमने कानून शहादत बनाया कि अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो आप जो है उसका सबूत देंगे। हम तो इन वेबसाइट को, हम बानी तहरीक इंसाफ की बातों को, पंजूदा साहब जैसे दोस्तों की बातों को हम तो मानते ही नहीं है कि ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लुग़ बात है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। हम तो तब जाकर उस वेबसाइट को सू करें कि उसने जेन्युइन सही मालूमात जो है वो पब्लिक कर दी हों, और हम कहेंगे नहीं जी ये मालूमात जो है वो बेसिकली पाकिस्तान का जो फलां फलां आइन या फलां फलां क्लॉज है सीक्रेट एक्ट की, उसकी वायलेशन हुई है। हम भला क्यों करें? अगर ये समझते हैं साहब क्यों नहीं, उन्होंने जो जी उज़ैफा साहब क्यों नहीं आर्टिकल 6 के हवाले से सीक्रेसी को अगर जो है वायलेट किया गया है तो बतौर हुकूमत पाकिस्तान आपको इस पे एक्शन तो लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? नहीं उसमें, हाँ नहीं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बताइए। मैं डिफर ये करूंगा आपसे कि जो बानी तहरीक इंसाफ पर केस बना, मैं ये समझता हूँ इस स्टोरी से उस केस में एक नई जान पैदा हो गई है, और बीइंग द लॉयर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर अगर कोई नया एविडेंस सरफेस हो जाए तो ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन उसके बिहाफ पे केस को मजीद